शावेज़ छोड़ें मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। इरहा की बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं अम्मी से कह चुका था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक न दे। ये सुनकर इरहा ने अपना आप बड़ी मुश्किल से शावेज़ से छुड़वाया और बेड के लिहाफ को होठ पर लपेट कर वॉशरूम जाने लगी तो शावेज़ ने कहा, मिसिस शावेज़, मैं तुम्हें अभी नहाने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे शावेज़ अभी भी दिल नहीं भरा। ये कहते हुए वो बेड से खड़ा हुआ और एक झटके से उसके लहाफ को खींचा था। इरहा लहाफ समेत उसके बेड से जा लगी थी और उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड पर गिराया था। कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ सकता। आहर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो उस पर गिरा और 7वीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसके होश उड़ गए थे क्योंकि इरहा उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। यह देखकर शावेज़ के होश उड़े क्योंकि यार, तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक़ है। जब भी मेरी दोनों भाभियाँ अपने कमरों में जाती हैं और भाई के कमरे की कुंडियाँ लगाती हैं तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि कब ये वक्त गुजरेगा और मैं कब शादी का वक्त करीब आएगा। शावेज़ अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ी बेबाकी से इस बात का इजहार कर रहा था कि यूँ उसे शादी का बहुत शौक़ था और उसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस किस्म का तू है, हमें तो लगता है कि पहली रात तेरी बीवी मर जाएगी। वो हंसने लगा और कहने लगा, तो मर जाए, बस एक ही बार मुयस्सर तो आए, फिर बेशक मर जाए। उसका दोस्त कहने लगा, जिससे तुम शादी करोगे वो तो पछताएगी। शावेज़ कहने लगा, जो मेरी बीवी बनेगी पनाह मांगेगी मुझसे। ये सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे। कहने लगा, देख, हमारा मशवरा है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी न कर लेना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शावेज़ कहने लगा, शादी जिससे भी हो उसे मुझे भुगतना तो पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया था और उस वक्त वो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि आखिरी साल था। फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल थे कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता, फिर जाके कहीं शादी की रात उसके नसीब में आनी थी। और उसका ये आलम था कि जज्बात उसके अरूज पर थे। वो लड़कपन की उम्र में आया ही था कि बड़े भाई की शादी होगी और रात को जब भाई के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और कड़ाक से खिड़की कुंडी लगी थी तो तब उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बड़े कज़न वहीं लाउंज में ही बैठे उल्टी सीधी बातें करने लगे। यार, शादी का तो अपना ही मज़ा है। ये तो उस वक़्त अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हम हैं कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर उस वक़्त इतना बड़ा नहीं था। लाउंज में सब लड़कों ने अपना बिस्तर बिछाया हुआ था, लेकिन सबकी आंखें दूल्हा दुल्हन के कमरे की जानिब थी। कब लाइट बंद हो रही थी और कब जा रही थी, सबकी नज़रें ऊपर के रोशनदान से आने वाली जलती लाइट पर थी। कभी कुछ बातें करते तो कभी कुछ। उन बातों में इतनी बेबाकी थी कि शावेज़ के कान भी खड़े हो गए थे और उसकी ना चाहते हुए भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। इसी बारे में सोचने लगा कि लड़कपन में दाखिल हो चुका था, मुखालिफ सन्फ में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी और अब उसका ध्यान बंद कुंडी और बंद दरवाजे की तरफ जाने लगा था। कुछ साल के बाद दूसरे भाई की भी शादी हो गई थी। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ था और ऐसे ही लड़कों से दोस्ती होगी और ख्वाहिशात बढ़ने लगी। शादी और बंद कमरे के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो ये हाल था कि जब वो भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो आंखों ही आंखों में कुछ एक्सरे टाइप की मशीन फिट होने लगती थी और उसे इन बेबाक नज़रों से देखता हुआ वो लड़की दोबारा से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने पर मजबूर हो जाती थी। बहरहाल कई लड़कियों से वो फ़ोन पे बातें करने लगा था और खुश शक्ल था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। पहली बार जब एक लड़की के साथ डेट पर गया तो वो लड़की काफ़ी घबरा रही थी क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। यूँ पहली बार तो शावेज़ भी गया था, लेकिन बहुत एतमाद से बैठा था और उसने एक ऐसे रेस्टोरेंट का इंतखाब किया था कि जहाँ हर टेबल के बाद एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया था ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो और हर टेबल के बैरूनी तरफ एक पर्दा लगा हुआ था। बजाय लड़की के सामने कुर्सी पर बैठने के वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वो बेहद नर्वस थी। कहने लगी कि मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, डर किस बात का? वे भी देखो, पहली डेट तो एंजॉय करने दो। फिर उसके बाद उसने पर्दा बराबर कर दिया और सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कहने लगा कि जब तक मैं ना कहूँ आर्डर लेने मत आना। इस लड़की का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
وہ ایسی نہیں تھی اور پہلی ہی ملاقات میں شاویز کی بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کالج یونیفارم میں بس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ بائک پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے نظریں تبادلہ ہوا اور پھر فون نمبر بھی ہو گیا۔ فون پر یہ بات کرتے کرتے ان کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر وہ لڑکی پہلی ملاقات کے لیے بھی آ چکی تھی اور پردہ آگے تھا اس کا سکارف اس لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ شاویز کہنے لگا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی چہرہ تو میرا عیاں ہے، دیکھو میں سکارف نہیں اتاروں گی، لیکن ساتھ ہی شاویز کے ہاتھوں کی گستاخیاں اور بڑھنے لگی شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پیر سے اس کے پیر پر اور پیر سے اوپر پنڈلی پر اپنا پاؤں پھیرنے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح سے نروس ہو رہی تھی اور پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کے دوسرے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ وہ بری طرح سے بکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگا تو کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو آپ؟ وہ کہنے لگا وہ جو ڈیٹ پر کیا جاتا ہے، صرف تمہیں کھانا کھانے کے لیے تھوڑا لایا ہوں، تمہیں نہیں پتہ یہاں پر اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ساری حدیں ہی پار کر لیں۔ اپنے لب پر وہ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا جب وہ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور کھڑی ہوگی، بلکہ آنکھوں میں آنسو چلملانے لگی، کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا محبت میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ ڈیٹ کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس آئے اور کھانا کھایا اور چلے گئے۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور تم چلی جاؤ گی، جتنے پیسے کھانے میں لگیں گے اتنے ہی اپنے وصول کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ بات کچھ ایسی تھی کہ اس لڑکی نے شاویز کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل کر چلی گئی تھی۔ شاویز کا پہلا تجربہ بہت برا گزرا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ تھا اور اس لڑکی نے شاویز کا نمبر تک بلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد شاویز نے کئی لڑکیوں سے دوستی کی، کچھ ایسی تھی کہ جنہوں نے اس کی ان بے باکیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک تھی کہ اس سے آگے وہ بڑھ نہیں رہا تھا۔ البتہ لڑکیوں کے ساتھ کس کر لیتا تھا، ریسٹورنٹ میں کونے میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی کر لیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور تعلیمی سال سلسلہ ختم ہوا اور اس کے والد نے اب اسے اپنی فیکٹری میں بلوایا لیا تھا، جیسے وہ بڑے بھائی کام کرتے تھے وہ بھی کرنے لگا۔ پھر شادی کی ضد اس نے پکڑ لی۔ اب وہ باقاعدہ سے کام شروع کر چکا تھا تو زندگی کا بھی آغاز ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے بس کیسے ہی کر کے شادی کرنی تھی اور اس کے والدہ نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کھاتا پیتا خاندان تھا، اس لیے زیادہ اعتراض کسی کو بھی نہیں ہونا تھا۔ ایک شادی کی تقریب میں ہی اس نے اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا جب اس نے وہاں پر اس لڑکی کو ایک نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ کافی فینسی لباس میں تھی، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا نوجوان اس کا شوہر ہے۔ جو کچھ اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے بڑے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باقی مہمانوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جب ایک 17 سالہ لڑکی اس کے پاس آئی اور اپیا کہتے ہوئے آئی تھی اور پھر کہنے لگی آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ اس نے بھی اپنا سکارف پہن رکھا تھا، لیکن وہ سکارف کے اندر سے بھی اس کے لمبے گھنے بال باہر تک نظر آ رہے تھے، مطلب اس کی بالوں کی چٹیاں اس کی کمر کے نیچے سے تھی اور وہ اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ شاویز تو اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اسے بے ہودی سے دیکھے جا رہا تھا۔ چونکا تب جب وہ لڑکی اس کی چھوٹی بھابھی سے بات کر رہی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ارحا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ زہریلا مسکرایا تھا اور پھر اس نے اپنی والدہ کو خاص طور پر اس لڑکی سے دکھایا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری بھابھی کی دور کی کزن ہے، اچھی لڑکی ہے، بڑی والی کی بس ابھی چند مہینے پہلے شادی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرا رشتہ اس کی چھوٹی بہن سے مانگ لیں، بہت پیاری ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی وہ تو ابھی شاید 12ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا ماما پلیز، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ شاویز نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی اور اس کی چھوٹی بھابھی نے بھی آگے رشتے کی بات کہی۔ پہلے ہی اس کی والدہ جب ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر گئی تو انہوں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا، بس یہ کہا کہ وہ منگنی ابھی کر لیں لیکن رخصتی کچھ دیر کے بعد ہی کریں گے جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ لیکن شاویز کی ضد تھی کہ وہ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔
نکاح کرے گا اور نکاح ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے، منگنی ونگنی کچھ نہیں ہوتا۔ فیملی ان کی اچھی خاصی اسٹیبلش تھی، اس لیے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ نکاح پر جب پہلی بار ارہا کی بڑی بہن زوبیہ نے اسے دیکھا تو اس کی رنگت اڑ کر رہ گئی تھی، لیکن نکاح کا موقع تھا، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کچھ بھی کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ہونے والے بنوئی ہیں، بس کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو جائے گا۔ زوبیہ کی تو جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، وہ اسی کو بس دیکھ رہا تھا، بار بار بدحواسی اسی کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ اپنی ماں کے اصرار کرنے پر وہ شویز کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، تبھی سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور چونکی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا اسے بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر میرے اس رشتے میں رکاوٹ ڈالی تو میں تمہارے بھی شوہر کو کچھ بھی بتا سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں۔ تمہارا نمبر ابھی تک میرے پاس سیو ہے، تمہاری باتیں ابھی تک میرے موبائل میں ریکارڈ ہیں۔ یہ سن کر تو وہ اور بھی پریشان ہوگی اور ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا، نکاح کچھ دیر میں ہو جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکتی، نکاح کے بعد کچھ بھی الٹا سیدھا کرو گی تو طلاق تمہاری بہن کی ہو جائے گی، بدنامی بہت ہو جائے گی۔ لڑکوں کا کیا ہے، انہیں کچھ بھی تو فرق نہیں پڑتا، مجھے اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی، جیسے تمہارے بعد میری اور بھی بہت سی گرل فرینڈز ہیں اور تھی، لیکن زندگی تمہاری بہن ہی کی برباد نہیں ہوگی، تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تمہارے شوہر کو میں سب کچھ بتا دوں گا اور دکھا بھی دوں گا۔ جس دن ہم ہوٹل میں ملے تھے میں نے چپ چاپ تمہاری تصویریں کھینچ لی تھی، اور اپنا نمبر دو، وہ تو تمہیں واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ زوبیہ کہنے لگی، پلیز شویز تم ایسا کچھ نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا، تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم اگر چپ رہو گی تو میں بھی چپ رہوں گا۔ زوبیہ کو ٹھیک ٹھاک ڈرا کے وہ چپ کروا چکا تھا، وہ تو زیادہ دیر وہاں رکی بھی نہیں تھی۔ جیسے ارہا اور شویز کا نکاح ہوا تھا، اس نے نہ کوئی رسم کی اور نہ ہی کوئی بات چیت کی تھی۔ یہ مذاق کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر جانا چاہتی ہے، اور وہ پوچھتا رہ گیا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ جا چکی تھی۔ ارہا دلہن بنی شویز کے برابر میں بیٹھی تھی، حالانکہ صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن شویز نے کہا تھا کہ اسے ابھی رخصتی بھی چاہیے۔ یہ سن کر دونوں گھر کی فیملیز پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگے اتنی جلدی، حالانکہ یہ بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی، ہماری بیٹی تو ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ابھی رخصتی چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، جب نکاح ہو گیا تو رخصتی میں کیا بات ہے، باقی آپ کی بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے تو میری طرف سے عام اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال جب لڑکی والوں میں دیکھا کہ شویز تو ٹلنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنی فیملی میں بھی سن نہیں رہا تھا، تو وہ لوگ تھوڑا گھبرا گئے تھے کہ کہیں بات اتنی خراب نہ ہو کہ نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد ہی ان کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، کیونکہ شویز کے تاثرات کچھ عجیب ہی سے تھے اور ارہا کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور وہ اس کی ماں کے لیے یہ کہہ کر منوایا تھا کہ صرف نکاح ہے، رخصتی ہم 2-3 سال کے بعد ہی کریں گے، اور لڑکا تھا کہ ضد پکڑے ہوئے تھا کہ رخصتی لے کر ہی جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ حالانکہ لڑکے کے والدین اسے سمجھا کے تھک چکے تھے، لیکن شویز تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سب کچھ پہلے سے طے تھا تو پھر یہ سب؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے، جب وہ میری بیوی بن چکی ہے تو پھر میری چلے گی، دوسروں کی نہیں چلے گی۔ میں نہ آپ کی سنوں گا اور نہ ہی اپنے سسرال والوں کی۔ اگر انہیں اپنی بیٹی بسانی ہے تو ابھی رخصت کرو، ورنہ دوسری صورت میں کیا کر سکتا ہوں، میرے خیال سے تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بات کچھ اس نوعیت کی تھی کہ سب ہی کو ماننا پڑا تھا، عزت کے لالے پڑ چکے تھے اور اس لیے رخصتی بھی کرنی پڑی تھی۔ ارہا کے لیے سب کچھ حیران کن سا تھا، وہ تو ان سب چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لڑکی والوں نے یہ تک بات رکھی تھی کہ جہیز بھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ شویز کہنے لگا کہ میرے کمرے میں سب کچھ موجود ہے، باقی جو کچھ آپ نے دینا ہوگا وہ آپ کی مرضی، دیں یا نہ دیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال رات کے 2 بجے بج چکے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل، اس کے رخصتی کروائے بغیر گھر واپس نہیں جائے گا، لیکن اس نے نکاح کی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی کیا تھا، اور دوسری وجہ
दूसरी वजह कि ज़ुबिया का मारा गया थप्पड़ वो भूला नहीं था और इसीलिए वो रुकती चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बहन का बदला लेगा और उसकी बहन तड़पेगी तो ज़ुबिया भी तड़पेगी। जैसे इरहाई रुखसत होकर शवेज़ के घर आई थी तो उसकी भाभी ने उसे शवेज़ के कमरे में जाकर बिठा दिया था। कमरा कुछ बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा हुआ था तो कपड़े वो बदल कर रह गया था और अभी इधर उधर पड़े हुए थे क्योंकि बड़ी प्लानिंग नहीं की थी। बस वहाँ जाकर ज़ुबिया का मारा हुआ था वो थप्पड़ दोबारा से वो अपने रुखसार पर महसूस करने लगा, इसलिए उसने ज़िद करके रुखसी ली थी और उसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया, वाशरूम में जाकर टांगा और उसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी, ये लड़का पता नहीं क्या है, इसकी कोई भी कल सीधी नहीं है। एकदम ही रुखसी का शोर मचा दिया। क्या सोचा था हम लोगों ने, और ये सब से छोटा देवर है, धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन अजीब अफरा तफरी डाली और फिर लड़के ने ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जल्दी से उसकी भाभी ने कमरे की हालत को कुछ दुरुस्त किया था और उसके धोने वाले कपड़े लेकर बाहर चले गई। इरहा तो अभी तक बैठी थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि बाहर उसके साथ क्या हो गया है। अभी तो मियाँ बीवी के रिश्ते को भी वो ठीक से नहीं जानती थी। उसे तो यही था कि अभी 17 साल की है, लेकिन 3 साल तक उसकी रुखसती होगी जब वो 20 साल की हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसका शेर 1-2 दिन कभी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे अभी रुखसत करवा कर ही लेकर आया है और अभी रात के 2:30 बज रहे थे। ना कोई रस्म हुई और ना ही उसने अपनी शादी को इस तरह से एंजॉय किया कि जैसे करना चाहिए था, और उसने सोचा भी नहीं था। तो उसने तो निकाह का इवेंट भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस निकाह हुआ, शवेज़ ने रुखसती की रट लगा दी और बमुश्किल ही तो उस सब ने खाना खाया था और उसकी बड़ी बहन ज़ुबिया और बहनोई तक शामिल नहीं थे। ये सब तमाशा लग गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। अभी वो सोच रही थी कि जब बाहर से शोर की आवाज़ उठी। इम्तियाज़ साहब अपने बेटे पर ज़ोर से दहाड़ते, ये क्या तमाशा लगाया है तुमने, बड़ी बरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शवेज़ अपने बाप की बात सुनकर हैरान हुआ था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहने लगा कि मैंने क्या गलत किया है? क्या भागकर शादी की है? वहीं की है जहाँ आप लोग जाते थे। उसकी वालदा कहने लगी, जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से है, तुम्हारी जिद से इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था कि लड़की छोटी है, लेकिन उसके घर वाले इतनी जल्दी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। शवेज़ कहने लगा, होगी ना रुखसती, अब क्या परेशानी है, मान लेना। उसके घर वाले आगी और वो मेरे घर पर बात होगी ख़त्म। शवेज़ के बड़े भाई कहने लगे, बात ख़त्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमसे तो निकाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वो लोग रुखसती करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की उस वक़्त उसे बात पर परेशान हो गई थी कि उसके साथ हुआ क्या है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने, और कुछ अरमान थे हमारे, तुम सबसे छोटे थे, तुम बहुत कुछ शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने। उसके बड़े भाई ने उसे डांटा था और वो कहने लगा, फैज़ान भाई प्लीज़, जो होना था वो हो गया। और उसके घर वालिद कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, ऐसी भी तुम पे कौन सी आफत आ गई कि तुम अभी रुखसती की आग लगी, हालांकि ये पहले से तुम्हें पता था कि सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था तो हमें पहले बता देते, हम कम से कम इरहा के घर वालों के सामने शर्मिंदा तो ना होते। वो कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, इसलिए मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। जो बात शवेज़ ने बताई थी उसकी वालिद नज़र चुरा कर रह गए। बेटे की बेशर्मी पे अफसोस हुआ था। बाहर खड़ी उसकी भाभियाँ शर्म से कमरों में गईं और उसकी वालदा तो आंखें फाड़े बेटे की बेशर्मी को सुन रही थी। कहने लगी, इम्तियाज़ दफ़ा करें इसे, ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज़ है, बेहया है, इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज़ साहब का तो बस नहीं चाह रहा था कि उसको मुंह पर थप्पड़ दे मारते। कितनी ढिठाई से वो बेशर्मी का इर्तिकाब कर रहा था। वो कहने लगा, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती मुझे ये पूछते हुए? ज़ाहिर सी बात है कि उसे रुखसत करवा के क्यों लाया हूँ मैं मेरे बड़े भाई रुखसत करवा के क्यों लाते हैं? अपनी बीवियों को उनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाते ना।
اور شاویز کو تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ امتیاز صاحب کہنے لگے، بس اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ دفع ہو جو اپنے کمرے میں۔ شاویز اسی بات کا منتظر تھا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے اندر آتا دیکھ کر جتنی نروس ارہا تھی وہی جانتی تھی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی، بڑی زور سے شاویز نے دروازہ بند کیا تھا اور پھر کنڈی لگائی تھی۔ ارہا کو تو جیسے اس کا دل نے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے گلے میں اور پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی تھیں۔ اس وقت تو وہ بری طرح سے بدحواس تھی اور نروس تھی اور آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ ایک تو اس کی عمر میں اور شاویز کی عمر میں 6 سال کا فرق تھا اور زوبیہ سے بھی 2 سال بڑا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ بھی بیڈ پر بیٹھ بالکل دھڑام سے کہ وہ اچھل کر رہ گئی تھی، فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی اور پھر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، بہت برا لگ رہا ہے نا تمہیں؟ وقت سے پہلے رخصت ہو کر یہاں میرے سامنے بیٹھ کر۔ اور ارہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ خاموش رہی۔ وہ تو بری طرح سے کپکپا رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے غصے کا بالکل بھی سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑے کڑے تیوروں سے اس سے بات کر رہا تھا، ذرا بھی نرمی اور لچک نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ نہیں بولی تو شاویز نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے اور لرز رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر بے حسی کا مظاہرہ دکھا رہا تھا۔ جب چپ کیوں ہوں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ اپنا ہاتھ اسے چھڑوانے لگی۔ کلائی میں پہنی گئی کئی سرخ چوڑیاں ٹوٹی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی سخت اور مضبوط ہوتی گئی تھی۔ کہنے لگا، اوہ تو نخرے دکھاؤ گی تم مجھے، لیکن کیا ہے نہ جانے من، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے نخرے دیکھنے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں مقید ہوئی تھی اور اس کے کپکپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ پاگل سا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ ویسے بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس پر خوف، ڈر اور بدحواسی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید ہوشربا بنا رہے تھے۔ وہ شاویز کے حصار میں کسمسا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے نیچے کر چکا تھا اور خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس نے زیور پہنے ہوئے تھے اور اس کے زیور بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ارہا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلی رات شوہر بیوی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، بلے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، تکلف کی دیواریں گرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ہاتھ چھو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی کیا ذہنی طور پر کچھ تیار بھی ہے یا نہیں۔ آدھی رات تو باتوں میں ہی گزر جاتی ہے، بیوی کو رشتے کی نوعیت بتانے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ نروس نہ ہو، گھبرا نہ جائے۔ ایک انوکھا سا رشتہ ہوتا ہے، دو اجنبی ایک ہی رات میں اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ کب ایک قلب دو جان دونوں کے دل میں ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے۔ منہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے تاکہ ساری پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ بیوی ذہنی طور پر کچھ تیار ہو سکے، سوچ سمجھ سکے، لیکن شاویز نے تو اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کے شدتیں بڑھانے لگا تھا اور اس کا زیور اس نے شدت جذبات سے اتارے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سختی تھی۔ وہ پلیز پلیز کر رہی تھی کہ شاویز پلیز، آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانوں کی آویزاں بھی جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارنے شروع کیے کیونکہ جذبات بے قابو ہو چکے تھے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر سما جائے۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے، میری جان کو پتہ بھی ہے درد کیا ہوتا ہے، درد تو ابھی شروع ہوگا، مگر جانے من درد میں مزہ ہے۔ اور اس کا زیور اتار چکا تھا۔ ایسی میں بھی ارہا پسینے سے شرابور تھی۔ شاویز اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹ اڑاتا پھر ارہا روئے جا رہی تھی۔ وہ تو اس رشتے سے بھی واقف تک نہیں تھی، اسے تو اس رشتے کی نوعیت تک کبھی اندازہ نہیں تھا اور اس پر شاویز کی شدتیں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کر اسے پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے
بیڈ پر رکھے لحاف کو خود میں لپیٹ کر کھڑی ہو کر واش روم کی جانب جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے، کس سے پوچھ کے نہانے جا رہی ہو؟ میں نے تو ابھی اجازت نہیں دی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا تو مر جاؤ، لیکن میرا تو دل ابھی نہیں بھرا، میں شام 5 بجے سے پہلے تمہیں بخشنے کے لیے بالکل بھی موڈ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر تو وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے اور کہنے لگی پلیز پلیز شاویز۔ لیکن 7ویں بار جب شاویز نے اپنی منمانی کی تو وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہا، اسے یوں بے سدھ اور بے ہوش دیکھ کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ ساری کی ساری خماری اڑن چھو ہوئی تھی اور یکدم سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ارخا فقاٹ سے کر اٹھو، وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔